ایسا جس مرد کی محبت جو ہے وہ اچھی یا سالڈ نہیں ہوتی ان کے درمیان میں گیپ آتا ہے. صرف مرد کی؟ جی مرد کی. کہ عورت کی بھی؟ نہیں عورت کی نہیں. عورت تو محبت کرتی ہے, عورت محبت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. عورت ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہے کہ وہ مرد کو خوش کرے اور مرد کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلے. یہ ساری عورتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں, ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک اپنا رویہ ہے, ہر عورت کا اپنا بیہیویئر ہے, لیکن عورت محبت ہی مانگتی ہے. یہ سب عورتوں کے لیے ہے. وہ چاہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے مانگے, بس جس سے مرضی مانگے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن محبت ہی چاہیے اس کو ہر وقت چاہے جانے کا ایک شوق ہے. اچھا. عورت کو ہر وقت اپنی تعریف اور چاہے جانے کے جو یہ شوق ہے نا, بیسیکلی یہ مرواتے ہیں. بیسیکلی یہ اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں, کیونکہ ذہن میں سوچ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے چاہا نہیں جا رہا. عورت تب بدلتی ہے جب اس کو چاہا نہیں جاتا. اچھا. عورت چاہت مانگتی ہے. آپ روزانہ تیار پھر ہوں, ہسبینڈ کو کیا کرنا ہے؟ آپ روزانہ تیار ہوں, اپنے شوہر کے سامنے جائیں اور وہ آپ کو دیکھے ہی نہ. آپ سوچیں کہ آپ پہ کیا قیامت گزرے گی کہ میں نے تیاری کی, اتنا سب کچھ کیا اور یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا. یہی عورت کو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اب شوہر نے کچھ نہیں کہا, کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن اگر اس کی تعریف نہیں نہ ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی. یہ عورت ہے, یہ عورت کی سائیکالوجی ہے. اور مرد کیا کرتا ہے کہ مرد دیکھتا ہے کہ عورت اچھی لگ رہی ہے, لیکن اس کی تعریف نہیں کرتا کہ یہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے جو ہے وہ بدل جائے یا کچھ اور ہو جائے, اور اس کو یہ احساس دلا دوں میں کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو, تو وہ دوسرے لوگوں سے بھی ڈیمانڈنگ ہو جائے کہ میری تعریفیں جو ہے وہ آئیں باہر سے. مرد اس لیے رک جاتا ہے, لیکن عورت یہ سمجھتی ہے کہ مرد اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. جبکہ ریلیشن شپ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اس کے آپ پر پوری نظر ہوتی ہے. شوہر کے لیے میسج کیا, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا اپنی بیوی کو؟ دیکھیں, شوہر کو کم سے کم اپنی بیوی کی تعریفی کلمات لازمی ادا کرنے ہیں, تعریفی الفاظ جو ہیں وہ لازمی ادا کرنے ہیں جو شوہر نہیں کرتے. آپ کے ہسبینڈ کرتے رہتے ہیں؟ لائف سٹائل سیٹ کرنا پڑے گا, یہ ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے 100 مسائل ہیں, میرے بھی مسائل ہوں گے, ظاہر ہے. میں جہاں کام کر رہی ہوں, میں جہاں پہ جا رہی ہوں, یا میرے کوئی دوگ ہیں, اسی لیے میں مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں. مسائل کو کم کرنے کا ایک حل ہے میرے پاس. اپنی جو لوگوں کی کمیونٹی ہے نا, اس میں ان لوگوں کو صرف رکھیں جو پازیٹیو ہیں, نیگیٹو لوگوں کو جو ہے نا ریموو کر دیں, آپ کے مسائل کم ہو جائیں گے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آپ جہاں آپ کہیں جا رہی ہیں وہاں پہ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کو ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اگنور کریں ان کو. آپ اب ان کا جو ہے وہ سٹریس اپنے سر پر لیں نا, آپ انہیں یہ سمجھیں کہ یہ پیشنٹس ہیں. میں تو ہر جو ہے وہ ایسے بندے کو جو زندگی خراب کرنے والا ہو یا فضول بدتمیزی کرنے والا آدمی ہو, میں تو اس کو پیشنٹ سمجھتی ہوں. میں تو اس کو ذہنی مریض سمجھ کے جو ہے وہ معاف کرتے ہوئے آگے گزر جاتی ہوں. تو اسی طرح لوگ کیا کریں, جب کوئی بندہ مسلسل آپ کو ٹیز کر رہا ہے نا اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے, نارمل نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ بیہیویئر نارمل بندے کا یہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو آپ اسے مریض سمجھ کے جو معاف کر دیں. وہاں آپ کو ڈاکٹر کا جو ہے وہ فوراً سے سوچنا پڑے گا کہ آپ ایک ڈاکٹر کی لیول پر ہیں اور یہ بندہ بیچارہ مریض ہے. اب اگر آپ نے مریض کے لیول پہ آ کے اس سے بدتمیزی کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی جو ہے وہ ڈگنیٹی قائم رکھنی ہے تو پھر آپ کو خاموش ہو کے جو ہے وہ وہاں سے گزر جانا ہی بہتر ہے. ہم نا نارملی ایک ٹرم یوز کر دیتے ہیں, فلاں بندہ پاگل ہے یار. پاگل, یہ پاگل کون ہوتے ہیں؟ یہ پاگل, دیکھیں پاگل تو ہر بندے میں ایک پاگل موجود ہے. کہیں نہ کہیں ہم پاگل پن کوئی نہ کوئی کر ہی رہے ہوتے ہیں. کہیں جو ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس میں پاگل پن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک صرف جملہ ہے کہ یہ بھی پاگل ہے, یہ پاگل ہے, یہ اس طرح جو پاگل پن کر دیا. جو بندہ بھی نارمل وے میں بات نہیں کرتا یا نارمل چیزیں نہیں کرتا, اس کو ہم پاگل قرار دے دیتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے اور توبہ استغفار کر کے یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے جو ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائے اور پاگل ہو جائے, تو پاگل کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی لیے شاید لوگوں نے جو ہے وہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا بیہیویئر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. کیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کر تو کیا ہے. پاگل کو اگنور کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی اگنور کرنا چاہیے. آپ اسے سر پہ سوار نہ کریں, کیونکہ آپ اسے جتنا سر پہ سوار کر کے لے کے پھرتے رہیں گے آپ خود ڈپریشن میں رہیں گے. اپنے ذہن سے بوجھ کو کم کریں. آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے, کسی بندے کی امانت نہیں ہے. کسی کا غلط رویہ آپ کی زندگی اور آپ کا دماغ اگر ڈیمیج کر دے گا تو ہاسپٹل آپ کو جانا پڑے گا, ڈرپیں آپ کو لگیں گی, دوائی آپ کو کھانی پڑے گی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگنور کا بٹن جو ہے وہ آن رکھا کریں, نہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. چلیں جی, یہ آپ نے اینڈ میں بڑی اچھی بات کر دی ہے, چپ اور اگنور. آپ کے 100 مسئلے حل ہوں گے, اور اگلا بندہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی تو آپ کو تنگ کر رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آ کر تو ٹکرے مارے گا بھی دوسرے کو. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دیتی ہوں یہاں پہ, ہے نا, اگر کوئی شخص جو مسلسل آپ سے لڑ رہا ہے, بات کر رہا ہے, آپ اپنے فون پر نا میوزک لگائیں اور سائڈ پر ہو جائیں. اچھا,
بس آپ جو ہے وہ اپنی پسند اس ٹائم جو ہے وہ سن لیں, کسی کی کوئی بیان سن لیں, کوئی اللہ کا کلام سن لیں, کوئی جس کو میوزک پسند ہے میوزک سن لیں, جگہ تبدیل کرنے نکل جائیں وہاں سے, زندگی آسان ہو جائے گی. میں ایسے ہی کرتی ہوں اکثر اوقات, جب کبھی سوشل میڈیا پر چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں نا, میں ان کو جو ہے وہ ریموو کر کے نا, میں نہیں سنتی, پوری بات ہی نہیں سنتی کسی کی, اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ میوزک یا کوئی اچھی جو ہے وہ بیان کہیں چل رہا ہو تو میں وہ سن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں. اپنے لیے خوشیاں تلاش کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہی ہو بیچ میں, کام بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن توجہ کہیں اور ہے, توجہ پوری کی پوری آپ کے اوپر نہیں ہے. اچھا مرد کیونکہ ظاہر ہے باہر کا انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے, اکثر اوقات ان کا رویہ جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, تو بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ریڈ فلیگ ہے, شاید یہاں پر کوئی جو ہے وہ تیسرا موجود ہے, لیکن وہ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں. اب بزنس مین کمیونٹی ہے یا اور لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتی ہیں, لوگوں میں بھی انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں شک نہ کریں, شک نہ کریں جب تک آپ کے پاس سالڈ ثبوت نہ ہو. آپ نے لڑائی نہیں کرنی کہ ریڈ فلیگ آ گیا جی ریلیشن شپ میں اور اب ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. نہیں, جب تک آپ کے پاس کسی کے بھی خلاف, آپ کا جو بھی پارٹنر ہے اس کے خلاف کوئی سالڈ ثبوت نہ ہو, تب تک آپ نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنی. یہ ریڈ فلیگ ریلیشن شپ میں 8 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد کبھی بھی آ سکتا ہے. کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ کو اعتبار نہیں کر سکتے, ایسے کھلا نہیں اپنے میاں کو چھوڑ سکتے. نہیں نہیں, آپ مطلب کیوں کھلا چھوڑیں آپ کسی کو, کم سے کم اتنا تو جو ہے وہ کنٹرول رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا میاں یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ہے کہاں. اچھا, ایسے تھوڑی کہ اتنا آزاد چھوڑ دیں. جو پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آزاد ہی جو ہے وہ پنچھیوں کی طرح اڑتے اڑتے کسی اور منڈیر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے وہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی کہتے ہیں میں نے تو آزادی اتنی دے دی تھی, میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرے گی یا کرے گا. آپ نے کنٹرول بھی نہیں کرنا اور آپ نے آزاد بھی نہیں چھوڑنا, آپ نے چلنا ایسے طریقے سے ہے کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے, یہ ریلیشن شپ کے لیے بھی ہے. یہ تو میری اماں کہتی ہوتی تھی. ہاں یہ بڑے ہی کہتے تھے, لیکن اس بات کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ بات ہے کیا. اچھا, کھلاؤ سونے کا نوالا مطلب کہ پیار اتنا دے دو کہ اگلا بندہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. میں آپ کو آج اس کا جو ہے وہ تفصیل سمجھا دیتی ہوں. اور دیکھو شیر کی نظر سے یہ کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اسے یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں میرا پارٹنر. اپنی پاورز کو کبھی بھی, اپنی کمزوری اس کے سامنے جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی اپنے پارٹنر کے. اکثر اوقات ہم اپنے پارٹنر کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں, اپنی کمزوریاں اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, گھر کی باتیں, دوستوں کی باتیں, فلاں نے مجھے یہ کہا, میری ویکنیس یہ ہے. میاں بیوی کا نیا نیا ریلیشن شپ بنتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی باتیں بتانے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. نہیں بتانی چاہیے, نہیں بتانی چاہیے. اپنے شوہر کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے. نہیں, بس آپ اپنی پرسنالٹی, اپنی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں, جو آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں, آپ کو جو ریکوائرڈ ہے, جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اچھی لائف کے لیے ہو وہ بتائیں, لیکن اپنی کمزوریاں نہیں بتانی. کمزوری تو کسی کے ہاتھ میں دینی نہیں, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کچھ بھی ہو, یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنی کمزوری کو اللہ کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ کو کہیں کہ اس کمزوری کو میری پاور بنا دے, میری طاقت بنا دے. اگر آپ شوہر کو کہیں گی یا بیوی کو شوہر کہے گا تو کہیں نہ کہیں فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. دیکھیں میاں بیوی کے ریلیشن میں اعتبار جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن اندھا اعتماد یا اعتبار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب جب ریلیشن شپ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے نا تو بہت گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا وہ دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟